الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اسم کو ایک مختلف زاویے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ کچھ اسما، اسم کی جمع اسما، ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ہمیشہ ایک ہی شکل میں دیکھیں گے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی فاؤنڈیشن بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، ان کی بنیادیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ آپ ان الفاظ کو ہلا نہیں سکتے، ان کی شکلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کچھ اسما ایسے ہوں گے جو جیسے آپ کو دکھتے ہیں بس ویسے ہی دکھیں گے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یا اگر میں آپ کو مزید ٹیکنیکل انداز میں اس بات کو بتاؤں تو یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ حالت رفعی میں بھی ان کی شکل ایک ہی جیسی ہوگی، حالت نصبی میں بھی ویسے ہی دکھیں گے، حالت جری میں بھی یہ ویسے ہی دکھیں گے۔ ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں تو یہ بات آپ کو مزید واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، جیسے کہ حاذا، اب آپ پورے قرآن میں جب آپ لفظ حاذا دیکھیں گے تو آپ کو حاذا ہمیشہ حاذا ہی ملے گا، حاذو نہیں ملے گا، کبھی حاضی نہیں ملے گا، ہمیشہ حاذا ملے گا۔ ایسے ہی حاضی ہی، ہمیشہ حاضی ہی ملے گا۔ الذی، ہمیشہ الذی ہوگا۔ ہوا، ہمیشہ ہوا ہوگا۔ ذالکا، ہمیشہ ذالکا ہوگا۔ تو یہ کچھ اگزامپلز ہیں جنہیں اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو چاہے یہ حالت رفعی میں آ رہے ہوں، چاہے یہ کسی اور حالت میں آ رہے ہوں، یہ آپ کو ان کی شکلیں ہمیشہ ایسی ہی دکھیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کچھ اسما ایسے ہوں گے جو کہ بڑے مضبوط فاؤنڈیشن والے ہیں، بڑی مضبوط بنیادوں والے ہیں، ان کی بنیادوں کو ہم ہلا نہیں سکتے، وہ تینوں حالتوں میں ہمیں ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ اور کچھ اسما ایسے ہوں گے کہ جو مختلف حالتوں میں، مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے ہمیں۔ یعنی کہ اگر میں اسے دوسرے الفاظ میں کہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان الفاظ کے اوپر پیش بھی آئے گی، ان پر زبر بھی آئے گا، ان پر زیر بھی آئے گی، ان پر تنوین بھی آئے گی۔ یعنی کہ مختلف حالتوں میں یہ الفاظ مختلف سائنس کو اڈاپٹ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ الفاظ، ان کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط نہیں ہے، یہ اپنی حالتوں کو ان طریقوں سے واضح کر دیتے ہیں۔ پہلے والے کو دیکھیے، وہ ان کی فاؤنڈیشن بڑی مضبوط ہے۔ ایسے الفاظ کو کہ جن کی فاؤنڈیشن بہت زیادہ مضبوط ہو، انہیں ہم مبنی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ الفاظ جو تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں انہیں ہم مبنی کہتے ہیں۔ جبکہ وہ اسما کہ جن کے اوپر حرکات اور تنوین آتی رہتی ہیں حالتوں کے اعتبار سے، انہیں ہم معرب کہتے ہیں۔ معرب، پہلے مبنی اور دوسرے معرب۔ جن کی فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہے وہ مبنی، اور جن کی فاؤنڈیشن ویک ہے وہ معرب۔ تو آپ اگر اس بات کو سمجھ چکے ہیں تو اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، پھر یہ جو معرب ہوتا ہے یہ دو قسموں کا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں منصرف اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ معرب دو قسموں کا ہوگا، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف۔ اب انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، منصرف ایسا اسم ہوگا کہ جس کے اوپر تمام حرکات آ سکتی ہیں، اس پر پیش بھی آئے گا، اس پر زبر بھی آئے گا، اس کے نیچے زیر بھی آئے گی، اس پر تنوین بھی آئے گی۔ تو منصرف ایسے اسما ہوں گے کہ جن کے اوپر تمام حرکات آ سکتی ہیں، اور غیر منصرف ایسے اسما ہوں گے کہ جن پر تمام حرکات نہیں آتی، چند حرکات آتی ہیں، اس پر زیر نہیں آتی، اس پر تنوین نہیں آتی۔ غیر منصرف لفظ کے اوپر کبھی بھی زیر بھی نہیں آئے گی اور تنوین بھی نہیں آئے گی۔ میں اگر سمرائز کر دوں آج کے سبق کو تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ اسم کہ جس کی فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہے، جو آپ کو حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا دکھے گا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس کی شکل میں۔
جبکہ معرب ایسے اسما ہوتے ہیں جو حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری کے اندر مختلف حرکات کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہیں۔ لیکن یہ معرب کی تعریف ہے۔ پھر معرب کو ہم نے مزید کیٹیگرائز کیا دو قسموں میں، اس کی مزید قسمیں کی، ایک کو کہا منصرف اور دوسرے کو کہا غیر منصرف۔ منصرف وہ جس کے اوپر حرکات پھر پھر کر آتی ہیں، یعنی کہ اس پر تمام حرکات آتی ہیں اور وہ تنوین کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور غیر منصرف وہ جس پر تمام حرکات پھر پھر کر نہیں آتی، اس پر کبھی بھی زیر نہیں آتی اور اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اس پر صرف پیش آئے گا یا زبر آئے گا، اس پر کبھی بھی زیر اور تنوین نہیں آئے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے اوپر کچھ مزید روشنی ڈالیں گے اور اس کی کچھ قسموں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔